بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی اور آج آپ دی اینڈ آف ٹائم سیریز کی چوتھی قسط دیکھنے والے ہیں۔ آج کی قسط میں ہم قیامت کی 3 بڑی نشانیاں ڈسکس کریں گے کہ جن میں سے ایک نشانی آج سے کئی صدیوں پہلے ہی پوری ہو چکی ہے، دوسری نشانی کو ہم اس وقت اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں، جبکہ تیسری نشانی ایسی ہے کہ جو شاید آپ کو دہلا کر رکھ دے گی، اور اس نشانی نے بھی عنقریب پورے ہو جانا ہے۔ تو چلے آئیں پھر شروع کرتے ہیں ہم آج کی یہ قسط، مگر سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج دیں، اور ایک مرتبہ یہ دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے ان فتنوں اور آزمائشوں سے ہماری حفاظت کر لے، آمین۔ اور اب اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ان 3 میں سے ہم پہلی نشانی کے ساتھ۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم ایک ایسی قوم کے ساتھ جنگ نہ کر لو کہ جن کے جوتے بالوں کے بنے ہوں گے، اور جب تک کہ تم ترکوں کے ساتھ جنگ نہ کر لو کہ جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، جن کے چہرے سرخ ہوں گے، جن کی ناک چھوٹی اور چپٹی ہوگی، اور جن کے چہرے ایسے ہوں گے کہ جیسے تہ بتہ ڈھال ہوتی ہے۔ آئی ایم ویری مچ شیور کہ اس نشانی کے متعلق آپ سب نے پہلے کبھی نہ کبھی ضرور سنا ہوگا، لیکن آج اس نشانی کی ہم تھوڑی سی ڈیٹیلنگ کرنے والے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ پوائنٹ ایسے ہیں کہ جن کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے۔ مثلاً آپ غور کریں کہ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے 2 مختلف اقوام کے متعلق بتایا ہے، یعنی ایک تو وہ کہ جن کے جوتے بالوں کے بنے ہوں گے، اور دوسرے وہ کہ جن کے چہرے ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ اور دوسرا پوائنٹ اس لفظ ترک کی وضاحت ہے کہ یہ لوگ کون تھے، کیا یہ ترکی والے ترک ہیں یا پھر کوئی اور لوگ؟ اور اب آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ جہاں تک بالوں سے بنے ہوئے جوتوں والی قوم کی بات ہے تو یہ لوگ ڈیفینیٹلی عرب سے باہر کی کوئی قوم ہونی تھی، کیونکہ 7ویں صدی کا عربیہ کہ جہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہاں لوگ بالوں سے بنے ہوئے نہیں بلکہ چمڑے، کھال یا پھر رسی اور کھجور کے ریشوں سے بنے جوتے پہنا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نعلین مبارک بھی چمڑے کے بنے ہوتے تھے کہ جن کے 6 تسمے تھے، لہٰذا بالوں یا پھر فر کے بنے ہوئے جوتے پہننے والی قوم عربیہ میں تو نہیں تھی۔ لیکن عباسی دور خلافت میں مسلمان فوجیں یورپ کے ایسے علاقوں تک جا پہنچی تھیں کہ جہاں بہت زیادہ برف گرا کرتی تھی، اور سپاہیوں نے رپورٹ کیا کہ وہاں پہ انہوں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے کہ جو عجیب جوتے پہنتے تھے کہ جن میں باہر کی سائڈ پر بال یا پھر فر لگا ہوا ہوتا تھا۔ یہ جوتے بیسیکلی رینڈیئر کی کھال کے بنے ہوتے تھے، اور ان میں فر والی سائڈ باہر رکھی جاتی تھی تاکہ وہ فر ایک طرح کا کشن پرووائڈ کرے اور برف جوتے کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ ان خاص جوتوں کو وہ نوتوکاس کہتے تھے، اور جن علاقوں میں وہ لوگ رہتے تھے وہ علاقے آج روس کا علاقہ تاتارستان کہلاتے ہیں۔ یہ علاقہ وہ سب سے دور کا مقام تھا کہ جہاں مسلمان فوجوں نے جا کر لشکر کشی کی تھی، اور بالوں والے جوتے پہننے والی قوم کے ساتھ لڑائی کی یہ نشانی عباسی دور خلافت میں ہی پوری ہو گئی تھی۔ پھر حدیث کے دوسرے حصے میں ترکوں کا ذکر ہے کہ جن کے چہرے تہ بتہ ڈھالوں کی طرح ہونے تھے۔ نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں ترک کسی ایک شہر یا پھر کسی ایک جگہ کا نام نہیں تھا، بلکہ ترک کا لفظ ان خانہ بدوش قبیلوں یعنی نومیڈ ٹرائبز کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ جو سینٹرل ایشیا میں رہا کرتے تھے، انتہائی طاقتور، بہادر لڑاکے اور ایک بڑی ہی آرگنائزڈ قوم۔ اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا پہلا آمنا سامنا ہوا تھا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اس دور میں مسلمانوں کی فتوحات پھیلتی چلی جا رہی تھیں، اور تب پہلی مرتبہ عربز اور یہ خانہ بدوش قبائل ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تھے، اور ان کے درمیان کچھ بڑی ہی خونریز لڑائیاں بھی ہوئی تھیں۔ لیکن مسلمانوں نے نوٹس کیا کہ حالانکہ یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن ان کی یادداشت کمال کی ہے، ان کی نظمیں آفرین کر دینے والی ہیں، اور ان کی لڑائی کا طریقہ کار قابل تعریف ہے، اور اس لیے پھر عربز نے انہیں ترک کا نام دے دیا، یعنی وہ خانہ بدوش قبیلے کے جو انتہائی منظم، آرگنائزڈ، بہادر اور لڑاکے لوگ ہیں۔
مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کے وقت ظاہر ہے کہ ترک مسلمان تو نہیں تھے، لیکن وہ ایک آسمانی خدا پر یقین رکھتے تھے کہ جسے وہ تانوگری کہتے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بھی ایک آسمانی خدا کی بات کرتے ہیں تو اس وقت انہیں اسلام کا پیغام اپنے دل کے قریب تر محسوس ہوا، اور یوں دھیرے دھیرے مسلمانوں کے ساتھ دوستی ہوتی گئی، روابط بڑھتے چلے گئے، اور ترک لوگ ایک ایسی جگہ آ کر آباد ہو گئے کہ جسے اس وقت اناطولیہ کہتے تھے۔ ان ترکوں کی وجہ سے مسلمانوں نے اس علاقے کو بلاد الترک یعنی ترکوں کی سرزمین کہنا شروع کر دیا، کہ جو ایونچولی پھر آج ترکی بن چکا ہے۔ انہی ترکوں میں سے ایک ترک عثمان غازی نے اپنے نام پر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی، اور یہ اتنے لڑاکے اور طاقتور اور آرگنائزڈ لوگ تھے کہ انہوں نے عباسی خلافت کو بھی اپنے اندر ضم کر لیا تھا، اور اگلے 600 سال تک ترکی سے خلافت عثمانیہ چلتی رہی تھی، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بمشکل 100 سال پہلے ہی ختم ہوئی ہے۔ ان پچھلی کئی صدیوں میں ترکوں کی شکل بھی تبدیل ہو گئی، کیونکہ ظاہر ہے دوسری اقوام کے ساتھ شادیاں ہوئیں، جینیٹک چینجز آ گئے، لیکن اگر آپ نبی علیہ السلام کے دور کے ترک دیکھیں تو وہ بالکل ایسے ہی ہوا کرتے تھے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے، چھوٹی اور چپٹی ناک اس لیے کیونکہ یہ لوگ سینٹرل ایشیا میں رہتے تھے۔ سرد خشک ہواؤں سے پھیپھڑوں کی حفاظت کے لیے ان کی ناک قدرتی طور پر چھوٹی اور چپٹی ہوتی تھی۔ رنگت اس لیے اتنی سرخ کیونکہ یہ لوگ انتہائی شدید موسم میں رہتے تھے، تیز دھوپ اور الٹرا وائلٹ شعاعیں، اور ان کے اوپر سے سینٹرل ایشیا کے کھلے میدان کہ جہاں مسلسل چہرے پر دھوپ پڑنے کی وجہ سے جلد جھلس کر سرخ ہو جاتی تھی، پھر تہ بتہ ڈھالوں کی طرح کے چہرے اس لیے کیونکہ ان کی خوراک ہی ایسی تھی۔ سینٹرل ایشیا کے میدانوں میں زراعت زیادہ تھی نہیں، لہٰذا ان کی خوراک کا 90% حصہ گوشت اور دودھ ہوتا تھا۔ جسم کو سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے گوشت اور چربی ایک بہترین سورس تھی، اور گوشت کو یہ لوگ باریک پیس کر ذخیرہ بھی کر لیا کرتے تھے تاکہ ایک تو وہ جلدی سے پک جائے اور دوسرا سٹور بھی آسانی سے ہو جائے، اور اسے وہ لوگ قیمہ کہتے تھے۔ آج جس چیز کو ہم قیمہ کہتے ہیں وہ بیسیکلی انہی ترکوں کی زبان ترکک اور التائک لینگویج فیملی کا ہی ایک لفظ ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ نشانی بھی آج سے صدیوں پہلے ہی پوری ہو چکی ہے۔ بالوں کے جوتوں والی قوم اور ترکوں دونوں کے ساتھ جنگیں ہو چکی ہیں، لہٰذا اب ہم چلتے ہیں اس قسط کی دوسری بڑی نشانی کی طرف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ فتنے نہ نمودار ہو جائیں، جھوٹ زیادہ نہ ہو جائے، اور بازار قریب قریب نہ آ جائیں۔ فتنے نہ نمودار ہو جائیں، یہ تو ہم پچھلی تینوں قسطوں کے اندر دیکھ چکے ہیں کہ کیسے کیسے فتنے نمودار ہوئے ہیں۔ جھوٹ زیادہ ہو جائے گا، یہ نشانی تو آپ ایسے پوری ہوتی دیکھ رہے ہیں کہ خوف آتا ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ یہ تو میرے خیال سے ایک ایسی نشانی ہے کہ جو اس وقت بدرجہ اتم پوری ہو چکی ہے۔ لیکن بازار قریب قریب آ جائیں گے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یا بازاروں کا قریب ہو جانا قیامت کے آنے میں کیسے کنٹریبیوٹ کرے گا؟ یا کیا پہلے بازار قریب قریب نہیں تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بازار ایک تو ایسے تھے کہ وہ خاص دنوں میں لگا کرتے تھے، مثلا سوق عکاظ، یہ بازار ذی القعدہ کے مہینے میں لگا کرتا تھا، پھر سوق ماجنہ، یہ عکاظ کے بعد لگا کرتا تھا، پھر سوق ذی المجاز، یہ حج کے قریب کے دنوں میں لگا کرتا تھا۔ یہ تینوں بازار مکہ کے قریب تھے، جبکہ مدینہ میں سب سے پرانا اور سب سے مشہور بازار بنو قینقاع یعنی یہودیوں کا بازار تھا۔ اس بازار کے تو بڑے واقعات مشہور بھی ہیں، اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مسلمانوں کے لیے ایک نیا بازار بھی مقرر کیا تھا کہ جس میں بائی دی وے کوئی ٹیکس نہیں ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا رسول اللہ کے زمانے میں بازار کچھ ایسے ہوا کرتے تھے۔ تاہم اگر باقی دنیا کی بات کی جائے تو 15ویں اور 17ویں صدی سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ تجارت کا سارا انحصار اس دنیا کی زمینی اور سمندری ٹریڈ روٹس کے اوپر ہوتا تھا۔ بازار یا پھر منڈیاں بڑے بڑے اور مشہور راستوں کے ساتھ آپس میں جڑی ہوتی تھیں، مثلا سلک روڈ۔ سلک روڈ تقریباً 2500 سال پرانا ایک ٹریڈ روٹ تھا کہ جو چائنا، سینٹرل ایشیا، ایران، اناطولیہ اور یورپ تک کو آپس میں ملایا کرتا تھا، بلکہ پاکستان سے بھی سلک روڈ کا ایک راستہ ہو کر گزرتا تھا۔
اور اسے سلک روڈ اس لیے کہتے تھے کیونکہ اس روٹ پر سے گزرنے والی سب سے قیمتی چیز چائنا کی سلک یعنی ریشم ہوا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد انڈین اوشن یعنی بحر ہند میں بنا ہوا ٹریڈ روٹ کہ جہاں صدیوں تک عربز، ہندی، چائنیز اور افریقن تاجر مسالے، ریشم، ہاتھی دانت یعنی آئیوری اور سونا بیچتے رہے تھے۔ یہ لوگ ہواؤں کے حساب سے چلتے تھے۔ مونسون کی ہوائیں چلتیں تو ایشیا کی طرف آ جاتے اور ان ہواؤں کے ختم ہونے کے بعد عرب اور افریقہ کی طرف واپس لوٹ جاتے۔ بائی دی وے اتنی زیادہ تفصیل میں آپ کو کیوں دے رہا ہوں یہ آپ ابھی دیکھ لیں گے۔ لیکن پھر 16ویں اور 17ویں صدی میں ایسٹ انڈیا کمپنی اور ڈچ وی او سی جیسی کمپنیز بنی کہ جنہوں نے ان ٹریڈ روٹس کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے دنیا میں انڈسٹریل ریولوشن یعنی صنعتی انقلاب بھی آ گیا۔ ٹیلی گراف اور ریل کے نظام نے قیمتوں اور اشیاء کو تیزی کے ساتھ ایک مارکیٹ سے دوسری مارکیٹ منتقل کرنا شروع کر دیا۔ ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا میں ڈالر ایک طرح سے انٹرنیشنل کرنسی بن گیا۔ بڑے بڑے مالیاتی ادارے مثلا ورلڈ بینک، IMF اور WTO بن گئے، اور صرف 250-300 سال کے اندر اندر جہاں کبھی بازار ایک دوسرے سے دنوں اور مہینوں کے فاصلے پر ہوا کرتے تھے وہاں آج اس وقت صرف ایک سال میں $800 بلین کے تو صرف گلوبل اشتہارات چل رہے ہیں۔ آپ پاکستان یا انڈیا میں بیٹھے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے فن لینڈ کی کسی کمپنی کا اشتہار چل رہا ہو، جہاں کسی زمانے میں سونے اور چاندی کے سکوں کے عوض تجارت ہوتی تھی، وہاں آج کمپنیز آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹمز کے ذریعے کسٹمرز کے اگلے قدم کا اندازہ لگانے کی کوششیں کر رہی ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں موجود موبائل فون یہ آج بذات خود ایک بازار بن چکا ہے۔ اور اس پوائنٹ پر آ کر میں آپ کو ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو شاید بازاروں اور قیامت کو آپس میں ریلیٹ کر دے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت پوری دنیا ایک ڈیجیٹل بازار بن چکی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں موجود موبائل فون بذات خود اس بازار میں داخل ہونے کا ایک راستہ ہے۔ اب پچھلے زمانوں میں کیا ہوتا تھا کہ سلک روڈ جیسے تجارتی راستے نہ صرف بازاروں کو ملانے کا ایک ذریعہ ہوتے تھے، بلکہ یہ راستے ثقافتوں، مذاہب، زبانوں اور خیالات کے تبادلے کا بھی ایک بہت بڑا سورس ہوا کرتے تھے۔ مثلا یہ انڈین اوشن کے تجارتی راستے ہی تھے کہ جن کے ذریعے مسلمان تاجروں نے انڈونیشیا، ملیشیا اور فار ایسٹ کے علاقوں تک اسلام کی تبلیغ کی تھی۔ ان ہی راستوں کے ذریعے گریک فلسفی اور علم طب یونان سے نکل کر اسلامی دنیا اور پھر وہاں سے آگے پھیلا تھا۔ 2000 سال تک یہ ٹریڈ روٹس تہذیبوں اور دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے چلے گئے، لیکن پھر آئے ڈیجیٹل راستے یعنی موبائل فونز، اور ان ڈیجیٹل راستوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ضرورت پڑی جدید سے جدید ٹیکنالوجی کی، اور ان ٹیکنالوجیز میں سے ایک ٹیکنالوجی تھی 5G ٹیکنالوجی۔ 5G ٹیکنالوجی ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ انتہائی تیزی کے ساتھ ٹرانسفر کرتی ہے۔ مثلا 4G میں اگر ڈیٹا ٹرانسفر کی سپیڈ 100 میگا بائٹ پر سیکنڈ ہے تو 5G کی سپیڈ اس سے بھی 100 گنا زیادہ ہوگی، اور 5G 1 کلومیٹر کے اندر اندر 10 لاکھ ڈیوائسز کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یعنی بازار کی ہر دکان اس ڈیجیٹل مارکیٹ کے اندر موجود ہوگی۔ لیکن اس ٹیکنالوجی اور اس بازار کی انسان نے ایک بہت بڑی قیمت ادا کی ہے، ایک ایسی قیمت کہ جس کی وہ شاید بھرپائی بھی نہیں کر سکے گا۔ 2018 میں ہالینڈ کے ایک شہر ہاگ میں جب پہلی مرتبہ 5G کے ٹاورز ایکٹیویٹ ہوئے تھے تو وہاں سینکڑوں چھوٹی چھوٹی معصوم چڑیاں اچانک سے مردہ حالت میں پائی گئی تھیں۔ انگلینڈ اور انڈیا میں سے کچھ رپورٹس آئیں کہ کچھ علاقوں میں جب 5G ٹاورز ایکٹیویٹ ہوئے تو ان علاقوں سے مخصوص پرندے ہی غائب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اور اس وقت یہ ٹاپک بہت توجہ طلب ہے کہ کیا 5G ٹیکنالوجی ہماری دنیا کے ایکو سسٹم کو ڈسٹرب کر رہی ہے؟ کیا ان معصوم پرندوں کی موت کے پیچھے ان شعاعوں کا کوئی ہاتھ ہے؟ اگر ہاں تو پھر یہ سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ بازاروں کا قریب ہو جانا، ڈیجیٹل مارکیٹس کا بن جانا اور ان مارکیٹس کو سپورٹ کرنے والی ٹیکنالوجی کا ہمارے ایکو سسٹم کو ڈسٹرب کر دینا یا ڈسٹرائے کر دینا بالآخر قیامت میں ڈائریکٹ کنٹریبیوٹ کرنے کی ایک وجہ بن سکتا ہے۔ اور اب قیامت کی وہ نشانی جس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ خاصی ڈسٹرب کر دینے والی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین سے نہ جا ملیں، یہاں تک کہ کچھ قبیلے بتوں کی پوجا تک کرنے لگیں گے، یعنی کہ قیامت سے پہلے ایک مرتبہ پھر سے بتوں کی پوجا شروع ہو جائے گی اور یہ کرنے والے مسلمان ہوں گے۔ پھر اسی ضمن میں ایک اور بڑی ہی ڈائریکٹ حدیث ہے کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ دوس قبیلے کی عورتیں ذوالخلاصہ نامی بت کا طواف نہ کر لیں، اور اگر آپ اس حدیث کو غور سے پڑھیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس طرح کا طواف کریں گی کہ جیسے کسی قسم کا کوئی ڈانس ہوتا ہے۔ اب یہ ایک ایسی نشانی ہے کہ جو خاصی دہلا کر رکھ دینے والی ہے۔ کچھ لوگ اس حدیث کو ایک خاص رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں انسان اپنی خواہشات کو بھی تو بعض اوقات بتوں کی طرح پوجتا ہے، تو یہ بیسیکلی بتوں کی پوجا نہیں ہوگی بلکہ اپنے نفس اور خواہشات کی پرستش ہوگی۔ لیکن نہیں، حدیث بڑی ہی کلیئر ہے کہ دوس قبیلے کی عورتیں ذوالخلاصہ کا اس طرح طواف کریں گی کہ ان کے سرین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہوں گے، یعنی جیسے کسی قسم کو کوئی ڈانس ہوتا ہے جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی کسی قسم کے فزیکل بت کی عبادت ہونی ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں کہ جو اور بھی زیادہ ڈائریکٹ ہے۔ یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دن اور رات کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا، یعنی قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ لات اور عزیٰ کی عبادت دوبارہ سے نہ شروع ہو جائے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے بڑی حیرت سے رسول اللہ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سورہ صف کی یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، چاہے مشرکین کو یہ بات ناگوار ہی کیوں نہ گزرے، تو اس وقت میں سمجھی تھی کہ بت پرستی اب ختم ہو چکی ہے اور اب یہ دوبارہ کبھی نہیں ہوگی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دین غالب رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ پھر ایک اور حدیث کہ جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پوجا بالکل آخری وقت میں جا کر شروع ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی دن اور رات ایسی نہیں گزرے گی کہ جس میں لات اور عزیٰ کی عبادت نہ ہو رہی ہو، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا کہ جس سے ہر اس شخص کی موت ہو جائے گی کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان موجود ہوگا، اور اس کے بعد پھر زمین میں صرف بے ایمان لوگ ہی باقی بچ جائیں گے۔ تو ان احادیث سے تو ایون کہ مزید کلیئرٹی بھی مل جاتی ہے کہ نہ صرف ذوالخلاصہ بلکہ لات اور عزیٰ کی پوجا بھی دوبارہ سے شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا آج میں آپ کو لات، عزیٰ اور ذوالخلاصہ کے متعلق ڈیٹیل سے بتانا چاہتا ہوں، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی یہ معاملہ ہماری زندگی میں ہی شروع ہو گیا، اللہ نہ کرے، تو اسے پہچان کر ہم اس فتنہ عظیم سے اپنی حفاظت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو شرک جیسی لعنت سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور اب ایک انتہائی ڈیٹیلڈ سیشن کہ ذوالخلاصہ، لات اور عزیٰ کون تھے اور کس طرح سے ان کی عبادت ہوا کرتی تھی۔ ہشام ابن کلبی رحمۃ اللہ علیہ 9ویں صدی کے ایک بہت بڑے مسلمان اسکالر، مورخ یعنی ہسٹورین اور ماہر انساب تھے، اور ان کا سب سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے نسب کو ثابت کیا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک خان وعدہ کہ وہ کس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ ابن کلبی کوفہ میں پیدا ہوئے تھے اور اپنی زندگی میں انہوں نے 140 کتابیں لکھی تھیں، کہ جن میں سے ایک بہت ہی اہم کتاب کا نام ہے کتاب الاسنام، یعنی بتوں کی کتاب، کہ جس میں عرب اور اس کے ارد گرد پرستش کیے جانے والے تمام بتوں کی انفارمیشن مل جاتی ہے، انکلوڈنگ ان 360 بتوں کے کہ جو فتح مکہ سے پہلے کعبہ کے اندر رکھے ہوا کرتے تھے۔ ابن کلبی نے یہ کتاب لکھی اور اس کے بعد 1000 سال تک یہ کتاب غائب ہو گئی تھی۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کتاب الاسنام کہاں چلی گئی۔ البتہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ یہ کہاں اور کیوں غائب ہوئی تھی۔ لیکن آج سے کوئی 100 سال پہلے اس کا ایک نسخہ کہیں سے برآمد ہو گیا، اور پھر دمشق میں اسے نیلامی کے لیے پیش کیا گیا تھا، کہ جہاں سے ایک جرمن ایجپشن علم سے محبت کرنے والے مستشرق احمد ذکی پاشا نے اسے خرید کر پھر نئی پرنٹنگ کے ساتھ دنیا کو ایک
تحفے کے طور پر دے دیا، اور اب جو نایاب معلومات میں آپ کو دینے والا ہوں وہ تمام معلومات صحیح احادیث اور پھر کتاب الاسنام سے ملی تفاصیل کے اوپر ہی بیس کرتی ہیں۔ سب سے پہلے ذوالخلاصہ کہ وہ کون تھا اور کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں دوس قبیلے کا ایک معبد ہوا کرتا تھا کہ جہاں وہ اپنی عبادات کیا کرتے تھے۔ یہ معبد تبالہ نام کی ایک جگہ پر تھا کہ جو آج یمن اور سعودی عرب کے ایک صوبے عسیر کے درمیان سرسبز اور ایک پہاڑی علاقے کا نام ہے۔ اس معبد یعنی عبادت گاہ کا نام ذوالخلاصہ تھا، اور ذوالخلاصہ کا لفظ دو عربی الفاظ ذل اور خلاصہ سے مل کر بنا ہے۔ ذل یعنی حامل اور خلاصہ یعنی خالص یا پاکیزہ یعنی پاکیزگی کا حامل۔ اور ذوالخلاصہ کوئی ایک بت نہیں بلکہ دور جاہلیت کی ایک سفید عبادت گاہ تھی کہ جو وائٹ کوارٹز اور چونے کے پتھروں یعنی لائم سٹون کے ساتھ اس طرح بنی ہوئی تھی کہ اس کے ٹاپ پر تاج کی طرح کا ایک سٹرکچر دکھائی دیتا تھا۔ اس معبد کے اندر کچھ مجسمے بھی موجود تھے کہ جن کے گرد پردے اور زیورات لٹکے رہتے تھے، بالخصوص چاندی کے ہار کہ جو سورج کی کرنوں کے ساتھ چمکا کرتے تھے۔ اور ذوالخلاصہ کے بڑے بڑے دروازوں کے دونوں طرف اونٹوں کی شکلیں اور انسکرپشنز کی صورت میں کچھ الفاظ نقش ہوئے ہوئے تھے۔ دور جاہلیت میں لوگ ذوالخلاصہ کو کعبۃ الیمانیہ یعنی یمن والا کعبہ بھی کہتے تھے، کیونکہ یہاں پر بھی لوگ بالکل ویسے ہی عبادات اور قربانیاں کرتے، اونٹ نہر کرتے اور فال نکالتے تھے کہ جیسے فتح مکہ سے پہلے کعبہ کے قریب کیا کرتے تھے۔ ذوالخلاصہ ایک انتہائی مضبوط عمارت تھی کہ جس کے ایک ایک پتھر کو 40 آدمی مل کر اٹھایا کرتے تھے، اور یہ تمام انفارمیشن کتاب الاسنام پلس کیمبرج یونیورسٹی پریس کی کتاب اسلام اینڈ دی ڈیووشنل آبجیکٹس کے اندر مل جاتی ہے۔ این انسکرائبڈ وائٹ راک، نقش ہوئی ہوئی سفید چٹانوں سے بنی ایک عمارت، یہ ٹائٹل دیا تھا ہشام ابن کلبی نے ذوالخلاصہ کو۔ لیکن جب سچائی کا دین یعنی اسلام غالب آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جریر، ذوالخلاصہ کے وجود سے میں اذیت میں ہوں، کیا تم مجھے اس اذیت سے نجات دلا سکتے ہو؟ یعنی کیا تم ذوالخلاصہ کو توڑ سکتے ہو؟ تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے گھڑ سواری نہیں آتی تو میں وہاں جاؤں گا کیسے؟ تو آپ علیہ السلام نے جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ رکھا اور ان کے لیے دعا کی، اور جریر بتاتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی انگلیوں کے نشان اپنے سینے پر دیکھے، اور اس دن کے بعد میں کبھی گھوڑے سے نہیں گرا۔ میں اس قدر بہترین گھڑ سوار بن گیا کہ 150 گھڑ سواروں کو اپنے ساتھ اپنی لیڈ میں لے کر ذوالخلاصہ تک گیا، اور اسے اس طرح آگ لگا دی کہ جھل کر وہ عمارت بالکل ہی سیاہ ہو گئی۔ جب یہ مبارک گھڑ سوار واپس آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بہت ساری دعا بھی کی تھی۔ تو ذوالخلاصہ بیسیکلی ایک سفید عمارت تھی جو کیوبیکل شیپ میں تھی، اور اس کے اوپر انسکرپشنز یعنی نقش و نگار کھدے ہوئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، کیونکہ قیامت سے پہلے دوس قبیلے کی عورتیں ایک مرتبہ پھر سے ایک طرح کے ڈانس کی صورت میں ذوالخلاصہ جیسی کسی عمارت کا طواف کریں گی۔ دوسرے نمبر پر جس بت کی عبادت ایک مرتبہ پھر سے ہونے کا ذکر ہے وہ ہے لات۔ لات دور جاہلیت کے ایک بہت ہی مشہور بت کا نام تھا، اور اس کا نام کے ساتھ ذکر سورہ نجم کے اندر بھی موجود ہے کہ کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا؟ لات طائف میں موجود تھی، اور اگر آپ اس نام کی ایٹیمالوجی میں جائیں کہ یہ نام کہاں سے آیا اور اس کا کیا مطلب ہے تو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نام لوئی الوا سے نکلا ہے، یعنی جھکنا اور مڑنا۔ ایسا اس لیے کیونکہ لات کی پرستش کرنے والے اس کے گرد چکر لگایا کرتے تھے، اس کے سامنے جھکا کرتے تھے۔ پھر کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ لات کا لفظ لت یا لت سے ماخوذ ہے کہ جس کا مطلب ہوتا ہے ایک طرح کا کھانے والا مکسچر بنانا۔ اور ایز دا سٹوری گوز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے بہت پہلے کوئی عورت تھی کہ جو مکہ جانے والوں کے لیے کھانے کا کوئی مکسچر بنایا کرتی تھی، اور جس جگہ پر بیٹھ کر وہ یہ مکسچر بناتی تھی وہیں پر اس کے مرنے کے بعد لات نامی ایک مجسمہ بنا کر اس کی عبادت شروع ہو گئی تھی، یعنی احترام پرستش میں تبدیل ہو گیا۔
اور وقت کے ساتھ لات کی مختلف شکلیں پورے عربیہ میں پھیل گئی تھیں، اور نہ صرف عرب میں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی 1000 سال پہلے ایک گریک ہسٹورین ہیروڈوٹس علیلت نامی ایک دیوی کا ذکر کرتا ہے کہ جس کی یونان سے لے کر عراق تک عبادت ہوتی تھی، لیکن حقیقت شاید اس سے کہیں زیادہ گھنونی ہے۔ پالمیرا یعنی سیریا سے ایک دفعہ ایک پتھر ملا تھا کہ جس پر لات کے نام کی کسی نے قسم اٹھائی ہوئی تھی، اور پالمیرا ہی میں لات سے منسوب جو مجسمے ملے ہیں وہ ایک عرب عورت کی شکل کے مجسمے ہیں کہ جس کے سر پر ایک تاج، آدھے چاند یعنی ہلال، اور ہاتھ میں ایک شیر کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ اور لات کا ایک فیمیل ڈیٹی ہونا بلکہ سورہ نجم سے بھی کنفرم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت معروف بت تھی، اور اسلام سے پہلے عربز اس کے نام پر اپنے بچوں کے نام بھی رکھا کرتے تھے، مثلا زید اللات یا پھر تائم اللات۔ اور کتاب الاسنام سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالخلاصہ کی طرح لات کے گرد بھی سفید رنگ کا ہی ایک معبد بنایا گیا تھا کہ جس میں لات کے مجسمے کے گرد پردے اور زیورات لٹک رہے ہوتے تھے، اور اس کے کاہن یا پھر پجاری مخصوص طرح کا ایک لباس بھی پہنتے تھے۔ عربیہ میں لات کا گڑھ طائف کے ایک قبیلے بنو ثقیف میں تھا، اور جب اسلام غالب آ گیا تو سیرت ابن ہشام سے پتہ چل جاتا ہے کہ بنو ثقیف کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے اور کہا کہ ہم مسلمان ہونے کو تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ آپ 3 سال تک لات کے بت کو کچھ نہیں کہیں گے۔ نبی علیہ السلام نے یہ شرط قبول کرنے سے انکار فرما دیا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا 3 سال نہیں تو پھر 1 سال تک آپ لات کو کچھ نہیں کہیں گے۔ نبی علیہ السلام نے اس سے بھی انکار فرما دیا، تو کرتے کرتے وہ لوگ 1 مہینے پر آ گئے کہ آپ 1 مہینے تک لات کو کچھ نہیں کہیں گے، مگر نبی علیہ السلام نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو پھر کم سے کم لات کو ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑنے والے۔ تو اس وقت آپ علیہ السلام نے ان کی یہ بات منظور کر لی۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا، وہ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آپ کے مہمان بن کر ٹھہرے رہے۔ روز میرے پیارے نبی کے گھر سے ان کے لیے سحری اور افطاری جایا کرتی تھی، اور پھر رمضان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ اور ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہم دونوں کو بھیجا کہ جاؤ اور لات کو توڑ کر آؤ۔ اور جب ان لوگوں نے لات کا معبد گرانا شروع کیا تو بنو ثقیف کی عورتیں کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھیں اور چیخیں مار مار کر رو رہی تھیں۔ معبد کے پردے پھٹ گئے تھے، پجاری بھاگ کھڑے ہوئے تھے، اور پھر طائف کو لات کی لعنت سے پاک کر دیا گیا تھا۔ بائی دی وے میں نے آپ کو بتایا کہ لات کی پرستش ایک بہت بڑے جیوگرافیکل ایریا پر ہو رہی تھی۔ طائف، وادی حجر، پالمیرا، ہوران، جارڈن اور یمن کی کسی جگہ پر، اور یمن کے یہ پہاڑی معبد وہی علاقے تھے کہ جہاں قدیم ستارہ پرستوں نے بھی اپنے معبد بنائے ہوئے تھے، اور آرکیالوجی سے پتہ چل جاتا ہے کہ لات سے منسوب ٹیمپلز ستاروں کے ساتھ الائنڈ ہوئے تھے۔ تو پھر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے ایریاز پر لات کے ٹیمپلز کا ہونا کیا بتاتا ہے؟ تاریخی طور پر لات کون تھی؟ کیا واقعی یہ کوئی ایکچول عورت تھی کہ جو مکہ جانے والے لوگوں کے لیے کسی قسم کا کھانا پکایا کرتی تھی؟ اور شی واز اے بٹ مور دین دیٹ، شاید کوئی غیر انسانی مخلوق کہ جس نے اتنے بڑے ایریا پر خود کو ایک آسمانی مخلوق کے طور پر ظاہر کیا، اور ایک بڑی آبادی اس کی پوجا کرنے لگ گئی، اور ستاروں کے ساتھ الائنڈ اس کے لیے مختلف ٹیمپلز تعمیر کر دیے۔ اس سوال کا جواب آپ کو عزا کے متعلق جاننے کے بعد مل جائے گا، کیونکہ عزا کے متعلق احادیث اور کتاب الاسنام سے ایک بڑی حیرت انگیز بات پتہ چلتی ہے۔ قیامت سے پہلے جس تیسرے بت کی عبادت شروع ہونے کا ذکر ہے وہ ہے عزا۔ پری اسلامک عربیہ کی 3 بڑی ڈیٹیز میں سے عزا سب سے بڑی سمجھی جاتی تھی، اور اس کا بھی نام کے ساتھ ذکر سورہ نجم کے اندر موجود ہے۔ عزا کا لفظ عزت سے نکلا ہے، اور اس کا مجسمہ بھی ایک عورت ہی کی شکل میں بنا ہوا تھا۔ ویسے تو پورے عربیہ میں عزا کا نام مشہور تھا، لیکن اس کا اوریجنل ٹیمپل مکہ اور طائف کے درمیان موجود ایک وادی نخلا کے اندر ایک پہاڑی کے اوپر بنا ہوا تھا۔ کتاب الاسنام کے مطابق اس کے گرد بھی اکٹھے ہو کر لوگ ریگولر کمیونیکیشن کیا کرتے تھے، یعنی شیاطین کے ساتھ بات چیت، بالکل ویسے ہی کہ جیسے اینشنٹ گریس میں ہوتا تھا
کہ جہاں مندر کا پجاری یا پھر اوریکل لوگوں اور شیاطین کے درمیان ایک طرح کے میڈیم کا کردار ادا کرتا یا کرتی تھی، اور پری اسلامک عربیہ میں عزا کے نام پر لوگ اپنے بچوں کے نام بھی رکھا کرتے تھے، مثلا عبد العزا، اور یہ نام زمانہ جاہلیت کے فیورٹ ترین ناموں میں سے ایک نام تھا، اور اس نام کی قسمیں بھی اٹھائی جاتی تھیں، بلکہ حدیث نبوی کے مطابق دجال کی شکل جس شخص سے ملتی ہوگی وہ ابن عزا نام کا ایک کافر ہی تھا۔ دجال کے متعلق انشاءاللہ علیحدہ سے پوری ایک قسط ہوگی کہ جہاں انشاءاللہ یہ ساری باتیں ڈسکس ہوں گی۔ اب جب کہ مکہ فتح ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وادی نخلا کی طرف بھیجا کہ جہاں عزا کا اوریجنل ٹیمپل تھا۔ اب پہلے میں آپ کو مجموع الزوائد والی روایت سنا دیتا ہوں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کیا دیکھا تھا، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو کتاب الاسنام والی روایت سناؤں گا کہ جس سے ہمیں تھوڑی سی انفارمیشن ایکسٹرا بھی مل جائے گی کہ خالد بن ولید نے وہاں اور کیا دیکھا تھا۔ مجموع الزوائد والی روایت کے مطابق جب خالد بن ولید وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اس پہاڑی پر کچھ درخت ہیں۔ یہ درخت امپورٹنٹ ہے، انہیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان درختوں کو کاٹ دیا اور جو معبد وہاں دکھائی دے رہا تھا اسے ڈیمولش کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خالد واپس جاؤ کیونکہ ابھی عزا ختم نہیں ہوئی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ واپس گئے اور اس مرتبہ دیکھا کہ پہاڑی میں ایک اور راستہ ہے کہ جو پہاڑی کے اندر لے کر جا رہا ہے۔ جب آپ اس راستے کے اندر گئے تو دیکھا کہ وہاں پر عزا کا ایک بڑا سا بت نصب ہے، اور اچانک سے وہاں کا ہائی پریسٹ سامنے آ گیا، اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ وہ چلا چلا کر کسی کو کہہ رہے کہ اے عزا اسے کبھی کر دے، اے عزا اسے جنون لاحق کر دے۔ عام حالات میں یوں لگتا کہ جیسے وہ بددعائیں دے رہا ہو، لیکن تبھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ واقعی کسی سے مخاطب ہو کر بات کر رہا ہے۔ اچانک بت کے پیچھے سے ایک عجیب ڈراؤنی عورت نکل کر باہر آ گئی کہ جس نے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا تھا، اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور وہ اپنے سر میں مٹی ڈال رہی تھی، اور اس وقت پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ اور پھر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ پورا واقعہ سنایا تو اس وقت پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں وہی عزا تھی۔ بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ سے ایک ایڈیشنل انفارمیشن یہ بھی مل جاتی ہے کہ جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مار رہے تھے تو آپ اس سے بات بھی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عزا تم عزت نہیں بلکہ انکار کے لائق ہو، میں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے تو رسوا کر دیا ہے۔ یہاں تک میں نے آپ کو مجموع الزوائد والی روایت سے بتایا، اور اب میں آپ کو کتاب الاسنام والی روایت سے بتاتا ہوں کیونکہ اس سے ہمیں کچھ معلومات مزید بھی مل جاتی ہیں۔ کتاب الاسنام میں عزا کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت موجود ہے کہ عزا دراصل ایک شیطانہ یا پھر ایک مادہ بدروح تھی، یعنی کہ ایک فیمیل بدروح، کہ جو نخلا میں ببول کے 3 درختوں پر آتی تھی۔ یہ وہی درخت ہے کہ جن کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ امپورٹنٹ ہے، انہیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ کتاب الاسنام کے مطابق جب خالد بن ولید وادی نخلا پہنچے تو آپ نے ببول کے وہ 3 درخت دیکھے، آپ نے انہیں کاٹ دیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس گئے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ خالد کیا تم نے کچھ دیکھا تھا؟ یہ الفاظ حدیث میں موجود ہیں کہ حل رأیت شیئا، کیا تم نے کچھ دیکھا تھا، یعنی کہ آؤٹ آف آرڈینری، معمول سے ہٹ کر کچھ دیکھا تھا؟ تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے دوبارہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور پھر اس مرتبہ انہوں نے چھپے ہوئے اور اصلی ٹیمپل میں ایک عجیب خوفناک کالی سیاہ اور بکھرے ہوئے بالوں والی عورت کو عزا کے بت کے پیچھے سے نکلتے دیکھا، اور کتاب الاسنام والی روایت کے مطابق اس نے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے اوپر رکھے ہوئے تھے اور وہ اپنے دانت باہر نکالے ہوئے تھی۔ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں کہ یا تو وہ ہنس رہی تھی یا پھر واقعی اس کے دانت باہر نکلے ہوئے تھے، بٹ ان آئدر کیس ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی خوفناک منظر رہا ہوگا۔ ذرا امیجن کریں اس منظر کو۔ شاید ان مناظر کا میں آرٹ ورک نہ ہی بناؤں، کیونکہ جب بھی میں نے ان ٹاپکس پر کام کیا ہے عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے ہیں۔
پھر مجمع زوائد والی روایت ہی کی طرح اچانک سے اس مندر کا ہائی پریسٹ سامنے آ گیا اور چیخ چیخ کر غزہ کو کہنے لگا کہ شدت کے ساتھ جمی رہو، اگر آج تم نے خالد کا قتل نہ کیا تو تمہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور وہ شخص خود بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کی کوشش کرنے لگا، مگر پھر بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزہ پر تلوار چلا دی اور وہی الفاظ بولے کہ یا غزہ، تو تقدیس نہیں بلکہ انکار کے قابل ہے، میں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے رسوا کر دیا ہے۔ اور کتاب الاسنام سے مزید ایک انفارمیشن یہ بھی مل جاتی ہے کہ مرنے کے بعد غزہ کی فارم بدل گئی تھی اور وہ ایک مہلک جانور یا پھر بچھو میں تبدیل ہو گئی تھی، واللہ عالم۔ غزہ در حقیقت عورت کی شکل میں بنے اس مجسمے میں رہنے والی شیطانہ کا نام تھا کہ جو ببول کے ان درختوں پر اترا یا پھر ان میں رہا کرتی تھی۔ یہ کسی قسم کی کوئی غیر انسانی یا پھر کوئی ناری مخلوق تھی کہ جس نے انسانوں کے سامنے خود کو کسی طرح کی آسمانی ہستی کے طور پر ظاہر کر دیا، اور بے دین لوگوں نے انہیں اپنی دیویاں سمجھ لیا۔ اسی طرح لات ٹیمپلز کا ستاروں کے ساتھ الائنڈ ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غزہ کی طرح لات بھی شاید کوئی جنایا، کوئی شیطانہ ہو کہ جس نے خود کو ظاہر کر کے اپنی پرستش شروع کروا لی، جیسا کہ سورہ جن کی 6 آیت میں ہے کہ انسانوں میں سے بعض لوگ جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے کہ جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بھی زیادہ بڑھ گئے تھے۔ تو بہت ممکن ہے کہ لات اور غزہ وہ کسی قسم کی قدیم مخلوقات اور شیطانہ ہوں کہ جو آج اس وقت بھی ڈورمنٹ فارم میں کہیں نہ کہیں موجود ہوں گی، اور قیامت کے قریب انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے بیدار ہو کر انسانوں کے اوپر اٹیک کرنا ہے۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان شیطانوں کے حملوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور اب وہ سوال کہ کتاب الاسنام آخر 1000 سال تک کیوں غائب رہی؟ آج میں نے جو کچھ بھی آپ کو بتایا ہے، کیا آپ نے محسوس کیا کہ یہ کس قدر دہلا دینے والی باتیں تھیں؟ جس وقت یہ کتاب لکھی گئی اس وقت مسلمانوں کا علمی مرکز بغداد ہوا کرتا تھا، اور کتاب الاسنام کہ جو دور جاہلیت کے متعلق اس قدر تفصیل دیتی ہے، بہت ممکن ہے کہ اسے جان بوجھ کر پوشیدہ کر دیا گیا ہو تاکہ عوام میں ان شرکیہ عقائد کی یاد تازہ نہ ہو جائے۔ کورڈوبا کی لائبریری میں 4 لاکھ کتابیں پڑی ہوئی تھیں کہ جن میں سے کئی کتابیں اس قدر نایاب تھیں کہ ان تک عوام کی کوئی ایکسیس نہیں ہوتی تھی۔ بہت ممکن ہے کہ کتاب الاسنام بھی انہی پرائیویٹ کولیکشنز میں کہیں نہ کہیں موجود ہو کہ جہاں سے پھر 1000 سال بعد پچھلی صدی کے مستشرقین، یعنی کہ وہ مغربی اسکالرز کہ جو مشرقی علوم میں دلچسپی رکھتے ہیں، انہوں نے اسے دریافت کر لیا، یا پھر اس کا سامنے آنا بھی کسی حکمت کے تحت تھا تاکہ یہ کتاب سامنے آئے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ قیامت کی اس نشانی یعنی بتوں کی پوجا کی شکل کیسی ہونی ہے، تاکہ وہ اس سے بچ کر رہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھا کرتے تھے، جبکہ میں آپ سے شر کے بارے میں سوالات کیا کرتا تھا، اس لیے تاکہ جب شر میرے سامنے آئے تو میں اس سے بچ کر رہوں۔ اور ان تمام معلومات کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں اندازہ ہو کہ قیامت سے پہلے ایسی ایک پریشانی آنی ہے، اور ہمیں یہ علم ہو جائے کہ جب یہ آنی ہے تو اس وقت اسے پہچاننا کیسے ہے اور پھر اس سے بچنا کیسے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو اس پریشانی سے بچ کر رہنے والے لوگوں میں شامل کر دے، آمین۔ آج کی یہ قسط یہیں تک، اور اب آپ 2 کام ضرور کیجیے گا کہ ایک تو اس ویڈیو کے نیچے موجود لائک کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ یہ معلومات ہماری یوٹیوب فیملی کے باقی ممبرز تک بھی پہنچ جائے، اور دوسرا یہ کہ کمنٹ سیکشن میں لکھے میرے پنڈ کمنٹ، میرے ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجیے گا، کیونکہ اس خوبصورت سلسلے کو اسی طرح جاری رکھنے کے لیے اس کمنٹ میں میری طرف سے آپ سب کے لیے ایک ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔